إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حضرت محترم لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا، سمجھانا، تربیت کرنا. انہوں نے کہا کہ اے بیٹا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بنانا. بے شک جو شرک ہے بہت بڑا ظلم ہے. شرک کئی طرح سے ہے کہ انسان صرف یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا ہی شرک ہے. تو اس کی کئی صورتیں ہیں. جس طرح غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی شرک ہے، اور اس کی ایک اور صورت جو شرک کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس شخص نے تعویذ باندھا اس نے شرک کیا. داغا، تعویذ، تانبا یا کوئی اس طرح کی شکل، فرمایا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اور شرک جو ہے یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ تربیت دی کہ کسی قسم کا بھی تم نے ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. ان میں سے یہ ایک ایسا کام ہے، ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی زندگی کی عبادات جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتا تھا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں کے متعلق، اشیاء کے متعلق بتلایا. فرمایا ان سے بچنا، یہ ہلاک کر دیں گی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 اشیاء، 7 چیزیں بتلائی ہیں کہ انسان ان کے قریب نہ جائے، ان کے اندر انسان اپنی زندگی کے اندر ان اعمال کو نہ لے آئے کہ جس کی وجہ سے انسان کی تباہی ہو جائے، انسان ہلاک ہو جائے. فرمایا الشرک باللہ، پہلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، والسحر، جادو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل الربا، سود، حرام سے کمایا ہوا مال. فرمایا اگر تم وہ کھاتے ہو تو تمہیں ہلاک. پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل مال الیتیم، کسی یتیم کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے کھانا. قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو قتل کرنا. فرمایا کہ یہ بھی ہلاک کر دینے والی اشیاء میں سے ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، یہ بھی ہلاک کرنے والا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں چیز فرمائی کہ کسی پاک دامنہ عورت کے اوپر تہمت لگانا.
فرمایا یہ 7 چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں، اور ان میں سے ایک بھی اگر تم نے کر لی سمجھو تم ہلاکت کے دہانے پر، تم ہلاک ہو گئے، تم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آج انسان نہیں سوچتا ہے، غور و فکر نہیں کرتا ہے، عقل و شعور رکھنے والے لوگ اس طرح کے کام کر جاتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے ان سے بڑا بیوقوف ہی کوئی نہیں ہے۔ سب کچھ سمجھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں نا، کوئی چیز لینے جائے انسان باہر سے نا، دعا نہ لینا ہو تو اس کو ہم گڑگا کے چیک کرتے ہیں کہ کیا بات ہے اس میں۔ خربوزہ لینا ہو نا تو سونگ کر دیکھتے ہیں میٹھا ہے کہ نہیں۔ کوئی بھی چیز لگا لیں آپ، ہم اس کے بارے میں پرکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں یہ خراب نہ دے دے، یہ مال خراب نہ ہو، اس کا ہم چیک کرتے ہیں ہر چیز۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم بالکل زیرو ہیں، نہیں سوچتے ہیں کہ یہ جو عمل کرنے لگے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کہ جس پر میں اپنی عقل کو ٹھہرا رہا ہوں، جس پر میں توکل کر رہا ہوں، یہ کام کرنا کیا میرے لیے فائدہ مند ہے یا ہلاکت کا باعث ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک میں ایک جو قسم ہے وہ تعویذ باندھنا ہے، کہ انسان کوئی دھاگا باندھ لیتا ہے، کوئی جناب کھڑا پہن لیتا ہے، کوئی تانبے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے، کوئی گلے کے اندر، کوئی کہیں وہ اس طرح کے کام ہے کہ انسان کو اس کا ذہن جو ہے نا اس نے پکڑا ہوا، جو سامنے بیٹھا ہے وہ اس کے ذہن کو پڑھ رہا ہے، اس کو کیا کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی نفس کو سمجھتا ہے کہ ابھی اس کو کیا ضرورت ہے، میں کہوں گا نا تو یہ کہے گا واقعی بھی بھائی بات بڑی کھڑی کر رہا ہے، بات بڑی سچی کر رہا ہے۔ تو اس نے اس کو کیا دیا، وہ دھاگا لیا، اس کو گرے مارنی شروع کی اور ساتھ پھونکے مارنی شروع کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی سے منع کیا۔ وہ پھر کیا کرتا ہے، اس کو اپنے گلے میں باندھ لے یا ہاتھ میں یا پاؤں پہ کہیں بھی باندھ لیتا ہے کہ اب اللہ سے توکل نہیں رہا، اس دھاگے کے اوپر پورا توکل ہے کہ یہ مجھے شفا دے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کسی نے تعویذ باندھا شرک کیا۔ اب دنیا نا ہم چلتے ہیں معاشرے کے اندر، ایک عقلی دلیل دیتا ہوں کہ جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پیناڈول دو۔ اب پیناڈول لے کر انسان اس کو پیٹ پر باندھ لے یا اپنے سر کے اوپر باندھ لے تو کیا اس کو اس درد سے شفا مل جائے گی؟ جب تک وہ اندر نہیں جائے گی تب تک کیسے آرام ملے گا تمہیں؟ کوئی بھی مریض ہے اور ڈاکٹر نے کوئی دوائی اس کو لکھ کر دی ہے تو وہ جب تک کھائے گا نہیں شفا کیسے ملے گی؟ وہ اندر جائے گی تو شفا ملے گی نا۔ تو جب تک ہم اس قرآن کو نہیں پڑھیں گے شفا کیسے حاصل ہو؟ کہ کہیں گے اس کو بس اپنے گلے سے لٹکا لو، ہاتھ پر باندھ لو، پاؤں پر کوئی لکھوا کر جنا نقش جو ہیں، آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، کسی امام کی، کہیں پر بھی یہ نقش نہیں ملیں گے۔ ضعیف موضوع روایات ہوں گی کہ انہوں نے جناب ڈبے باندھے ہوئے ہیں، اس کے اندر جناب وہ قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، الٹے سیدھے لکھ کر لوگوں کو دی جا رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہی دوائی ہے، اور اس قرآن کو لکھ کر ہم نے گلے کے اندر لٹکا لیا کہ یہ قرآن اب شفا دے گا، حالانکہ وہ شرک ہے اور کھلا کھلا شرک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر والی بیوی ان کی کہتی ہے کہ جب بھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر آتے نا تو باہر کھڑے ہو کر نا تھوڑی سی آواز نکالتے جیسے بندہ کھانستا ہے نا، تو سمجھ جاتی کہ عبداللہ بن مسعود آ گئے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی ایسی چیز جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں نا، ہم اس کو سائڈ پر کر دیتے دیکھ کر کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ کہتی ہیں ایک مرتبہ حسب معمول جیسے وہ گھر میں آتے تھے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے آواز نکالی تو میں سمجھ گئی میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو مجھے دھاگا کر کے دے رہی تھی، ایک ہمر بیماری ہے اس کا مجھے دھاگا دے رہی تھی کہ آپ اس کو باندھ لو شفا ملے گی۔ اب وہ عورت جب اس کے پاس بیٹھی تو عبداللہ بن مسعود گھر کے اندر سمجھ گئے کہ عبداللہ آ گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتی ہے میں نے اس عورت کو پکڑا اور چارپائی کے نیچے کہ کہیں دیکھ کر یہ غصہ نہ کر جائے۔ کہتے ہیں میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، وہ دیکھا اس دھاگے کو جو میرے گلے کے اندر تھا، کہا کہ یہ کیا ہے؟
کہا کہ یہ فلاں بیماری کی وجہ سے میں نے پہنا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پکڑا، اس کو کاٹ دیا۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایسا کوئی کام کیا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، تم یہ کیوں کر رہے؟ آج کسی کو کہے نا ہماری ایمان بڑے کمزور ہے، کسی کو کہنا بھائی یہ تعویذ کھولو، کہتا نہیں بھائی میں نہیں کھولوں گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کون سی اندر سے آگ نکلے گی جو مجھے چھو لے گی۔ وہ کہتے ہیں ایسا ذہنوں کے اندر ہماری باتیں جو ہے نا وہ ڈال دی ہیں کہ کسی نے تعویذ کھولا نا تو وہ اس کا جو اثر ہے نا اس پر آ جائے گا، وہ کاغذ کا ٹکڑا، وہ اس پر لکھے ہوئے الفاظ، وہ اس کو کیا کہیں گے؟ ایمان اتنا کمزور ہے کہ میں اس کو کاٹ نہیں رہا۔ اچھا وہ کسی کو کہتے ہیں کاٹ دو، ایسا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، کالج کے اندر پڑھاتے ہیں نا تو بچے نے تعویذ باندھا ہوا، میں نے کہا بیٹا اس کا نا یہ کاٹ دو۔ میں نے پہلے اس کو سمجھایا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، عمل اچھا نہیں ہے، تمہیں کیا ہوتا ہے؟ کہتا میں ڈرتا ہوں، جب سے یہ باندھا تب سے ڈر نہیں لگتا۔ میں کیسا ایمان ہے؟ میں نے کہا آپ آیت الکرسی پڑھا کرو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، کوئی چیز آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ میں نے بچے کو کہا بھائی اس کا کاٹ دو، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے کاٹ دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ پھر میں نے اس تعویذ کو اتارا، میں نے اس کو کینچی کے ساتھ کاٹ کر میں نے پھر اس کو کھول کر اس کے اندر جو کاغذ تھا وہ نکالا، میں نے بچوں کو دکھایا، میں نے کہا دیکھو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں یہ صاف ہے، بالکل کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو میں نے کہا یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا کر رہا ہے اس کو؟ کہ اس کا توکل اس پر باندھا ہوا ہے کہ اگر تم نے یہ توڑ دیا تمہیں پھر اشیاء تنگ کریں گی، اگر تم نے اس کو باندھ رکھ کر کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی چیز تمہیں نہیں تنگ کرے گی، قریب نہیں آئے گی تمہارے۔ اور یہ جادو ٹونے کرنے والے لوگ، تعویذ دھاگا دینے والے لوگ، ان کے پاس بڑے ہیلے بہانے، ان کے اپنی باتیں گڑی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن لکھ کر دے رہے ہیں، کون سا کوئی کام برا کام ہے؟ کوئی برے الفاظ تو نہیں لکھ رہے نا، قرآن لکھ رہے ہیں، قرآن کی آیات لکھی ہیں۔ بھائی اس کو پڑھو گے تو تمہیں شفا ملے گی، اس کو پڑھتے تو ہے نہیں، اس کو رکھا ہوا ہے سنبھال کر، اور اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوئی چند آیات، چند الفاظ پر میں نے توکل کر لیا۔ بات سمجھانا مقصد ہے، کسی کے اوپر طنز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ سوچے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ 70,000 افراد، 70,000 جو افراد ہیں بغیر حساب و کتاب کے تمہاری امت کے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا وہ 70,000 میں سے کون ہیں؟ کون لوگ؟ کیا عمل ہوں گے؟ فرمایا ہم الذین، وہ لوگ نہ وہ دم کرتے ہوں گے، ولا یسترقون، نہ کرواتے ہوں گے شرک ادم، وہ ایسا کوئی عمل نہیں کرتے ہوں گے، ان کے اندر یہ باتیں نہیں ہوں گی، نہ وہ شرک والا دم کرتے ہوں گے، نہ کرواتے ہوں گے، بلکہ وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو میں جو کام کر رہا ہوں، میں جس کے پاس جا رہا ہوں، شرکیہ دم کرتا ہے، وہ کیا پڑھ کر تمہیں پھونک مارتا ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بتلائے، میں ان احادیث کو لے کر گھر والوں کو دم کروں، خود اپنے اوپر دم کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو سے ڈسا ہوا ایک فرد، اس کے لیے پانی اور نمک منگوایا، آیت الکرسی پڑھ کر اس پانی کو اس کے اوپر ڈالا، اللہ نے زہر ختم کر دی۔ اب کوئی مشکل انسان پر آ جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا، فرمایا یہ پڑھو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہ تو مشکل کو دور کرنے والا ہے تو دور کر دے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، دم بتلائے ہیں، یہ کرو، سورۃ فاتحہ کا دم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین، آخری جو صورتیں ہیں وہ پڑھ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا دم کیا تھا کہ نہیں؟ اس کا اثر ختم ہوا کہ نہیں؟ تو ختم ہو گیا۔ تو مسنون دم جو ہے وہ کریں، اس سے انکار نہیں، لیکن جس کے اندر شرک ہے آپ کو واضح نظر آ رہا ہے، اگر انسان باز نہیں آتا ہے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو دعا کا حق دیا کہ وہ دعا کرے، اور ہر نبی نے اپنی دعائیں کر لی ہیں، لیکن میں اپنی ایک دعا جو قیامت والے دن کروں گا اس بندے کو نصیب ہوں گی، وہ بندہ کہ جو یہ کام نہیں کرتا ہوگا۔
میری شفاعت اس بندے کے لیے ہے کہ جو شرک نہیں کرتا ہوگا. جس بندے نے شرک کیا شفاعت سے محروم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو گیا وہ انسان کہ جس نے شرک کیا. اب تعویذ باندھنا کیا کوئی اچھا عمل ہے؟ واضح الفاظ ہے، من تعلق تمیمۃ فقط اشرکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے بتلا دیا. اب میں کیوں نہیں مانتا اس بات؟ میرا ایمان کیوں کمزور ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں. اگر ہمارے پاس ایک حدیث آ گئی ہے نا تو ہمارا حق ہے بلغوا انی ولو آیا. اب میں لوگوں کو جا کر بتلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو سچ ہے، اس کے بعد کوئی بات کسی کی نہیں مانی جائے گی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی. تو میں اس عمل سے بات جو اگر کسی نے باندھا ہے تو اس کو کاٹ دو، اٹھا کر بائک پھینک دو، اپنے رب پر توکل کرو. اللہ ساری رحمتیں نازل کرنے والا ہے، خیر و برکات دینے والا ہے. رمضان المبارک گزاریں، اس سے بڑا جو مہینہ خیر و برکت والا کوئی ہو سکتا ہے جس کے اللہ نے خیر ہی خیر رکھ رکھی ہے. اللہ ہر روز ہر دن اور رات کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں، جنت میں داخلہ کر رہے ہیں. جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین جھگڑے ہوئے ہیں. تو میں اس کے اندر وہ عمل کروں جو میرے رب کو پسند ہے، خیر والے کاموں کی طرف دوڑوں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.